ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر، آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خصوصاً ماں کے ساتھ، کیونکہ ماں موت کے منہ میں جا کر ایک نئی ہستی کو جنم دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں ماں سب سے زیادہ ایٹ رسک ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے نا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس سے پہلے کا تو وہ بھی مسلسل تکلیف کی بات ہوتی ہے، وہ جو 9 منتھ ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں 3 گنا زیادہ ماں کا حق بتایا گیا نا، کہ ماں کا حق زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان جو ہے نا اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر حق دیکھیں، یہاں پہ حق کی بات نہیں ہو رہی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، احسان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، اچھا رکھا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جو کہ آپ حق سے زیادہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا مطلب یہاں پہ سمجھایا گیا ہے کہ نا آپ والدین کے ساتھ، اور یہ پیچھے بھی ویسے تو موضوع گزر چکا ہے کہ جب ہے نا ایک صحابی نے پوچھا تھا اور ان کو کہا کہ ان کی 3 دفعہ جب پوچھا تو 3 دفعہ کہا تمہاری ماں کا حق ہے، اور پھر جب 4تھی دفعہ کہا تو تمہارے والد کا حق ہے، اور یہ پیچھے اب گزر چکا ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہو۔ اف ایسا جملہ ہے کہ جو مطلب ایسے ہی انسان غیر ارادتاً بھی دے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ تم پر تمہارے ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی گئی ہے، ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی گئی۔ یعنی یہ حدیث جو ہے نا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کی جنریشن کو سب کو حفظ ہونی چاہیے، اور اس حدیث کو عام کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ لوگ لگایا کریں اس کو، بہت زیادہ اس کو بتایا کریں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ نا آج کل کے بچے جس طرح سے مجھے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ نا والدین کی عزت نہیں کرتے یا والدین کا کہنا نہیں مانتے، یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ سیکولر ایجوکیشن سے نکل کے ان کو والدین کا حق تو کوئی بتا رہا نہیں ہے، تو وہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو، اور پھر تھوڑے پڑھ لکھ بھی گئے ہیں آج کل کے بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، وہ کہتے ہیں ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ بعض اوقات پیرنٹس کو، اسپیشلی ماؤں کو ٹیکنالوجی اس کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو بے شک ان کو ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ، لیکن پھر بھی اس کی سمجھ، اس کا حق، اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ تم سے زیادہ ہے۔ تو بچوں کو اور قرآن میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے نا کہ کندھے جھکا کر اپنے والدین کے سامنے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ تاکہ ان کو احساس رہے کہ ہم ہی بڑے ہیں، کہ بچے جب بڑے ہوتے جاتے ہیں نا تو والدین ظاہر ہے وہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، تو ان کو احساس دلانے کے لیے کہ نہیں ابھی بھی آپ ہی بڑے ہیں، تو اپنے کندھوں کو اور نیچے کر لو تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں پوسچر کا بھی دیکھیں، پوسچر کا ذکر آ رہا ہے اسپیشلی کہ کندھے جھکا کے رہو، کہ پوسچر سے بھی عاجزی جو ہے نا شو ہونی چاہیے تمہاری، جس طرح سے تم بات کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ماں باپ کا جو ہے نا بہت زیادہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دودھ چھڑانے کا زمانہ جو ہے 30 مہینے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نا یہ جو ہے نا اتنے مہینے میں دودھ چھڑا دینا چاہیے، اور یہاں تک کہ جب وہ پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ اچھا، یہ جو 40 سال کی عمر ہے نا، یہ پختگی کی عمر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو عام طور پہ جو انبیاء کرام کو جو نبوت ملی نا وہ 40 ایئرس میں، ہمارے ہاں تو 40 ایئرس کوئی شاید بڑھاپے کی بات ہوتی نہیں، میں نے قرآن میں کافی اسٹڈی کیا کہ 40 ایئرس جو ہے نا، 40 سال پختگی کی عمر ہے، یعنی میچیورٹی کی عمر ہے، سمجھداری کی عمر ہے۔ اس وقت انسان کافی سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے، میچیور ہو چکا، تو اس لیے اسپیشلی یہاں پہ جو ہے نا ذکر آ رہا ہے۔ اور پھر تو کہنے لگا یہ میرے پر، یہ دیکھیں یہ دعا جو ہے نا حضرت سلمان علیہ السلام میں نے بھی مانگی تھی نا، کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میری ماں باپ پر انعام کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ دعا دوبارہ سے یہاں پہ آ رہی ہے، تو ایسی یعنی ماں باپ کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اس بات کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ بعض اوقات ہم اس سے محروم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میرے ماں باپ جو تو نے مجھ پر، میرے ماں باپ پر انعام کیے۔ اچھا، آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز کہ نعمت جو ہے نا، یعنی کہ اپنی بھی نعمت کا دعا شکر کا کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کی بھی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ بھی ایک ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں کہ جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد کو وصال ہے۔ تو مطلب ہم لوگ ہے نا، اچھا ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، یعنی ہم نے یہ تو دیکھا ہمیشہ
کہ بچوں کے لیے ماں باپ دعا کریں اور ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بچے جب ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس سے یہاں سے پتہ چلا کہ ان کو کرنی بھی چاہیے اور ان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بچے جب ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے. مطلب بعض اوقات پیرنٹس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پیرنٹس ہدایت پہ نہیں ہوتے، بعض اوقات پیرنٹس کا کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو لگتا ہے کہ ان کا ٹھیک ہونا چاہیے، تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہے نا. ان کے لیے خیر کے لیے دعا کرنی چاہیے. اگر وہ اللہ کے پاس چلے گئے، بیسیکلی میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس کے لیے وہ والی دعا کہ جو اللہ سے وہ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس میں بہت زیادہ یہ نہیں آتا کہ آپ ان کو نعمتیں، لیکن یہ کہ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے پاس، یا اگر وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کے پاس. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب دعا کرتا ہے نا یہاں پہ، تو وہاں پہ درجے بلند ہوتے ہیں، ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ جیسے پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ یہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار پڑھا، ٹھیک ہے.